کے لیے مختلف محدث اسکالرز جیسے ابن خزیمہ 130 ہجری میں انتقال ہے، خطیب بغدادی صاحب 467 ہجری میں، وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایسی کوئی دو احادیث کا علم نہیں ملا کہ جو آپس میں باہم ایک دوسرے سے کانفلکٹ کر رہی ہو۔ اگر کسی شخص کو ایسی دو احادیث ملیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان میں مطابقت پیدا کریں، اس کے لیے دیکھیں یہ کانفلکٹ کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اس کے لیے پھر آپ اور احادیث پڑھیں تو پھر آپ کو پوری بات پتہ چلتی ہے۔ یا تو پتہ چلتا ہے کہ راوی نے پوری بات نہیں بیان کی اس لیے کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ پھر اس کو کوئی راوی ایسا ہے، کوئی ایجنٹ ٹائپ کا کہ جس نے کوئی جعلی حدیث پھیلا دی ہے۔ بس یہ بات۔ علم و عقل کے اعتبار سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام محدثین میں یہی مانتے ہیں کہ یہ جعلی حدیث ہے۔ یعنی اب خبر واحد کے ذریعے پہنچنے والی ایسی حدیث ہوتی ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا، تو یہ وہ حدیث ہیں جن میں شرعی احکام ہے، تو جس میں وہ شخص جو ان پر عمل کرنے کا مکلف ہے کہ وہ اس پہ عمل بھی کرے۔ مثلا حدیث میں حدود یعنی سزائیں، کفارے، رمضان، شوال کے چاند، طلاق، غلاموں کی آزاد کرنے، اس طرح کے جو احکامات آتے ہیں، تو اس میں خبر واحد کو اس صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا کہ جب وہ عقل عام، قرآن، سنت معلومہ کے فیصلوں اور امت میں جاری عمل کے الٹی کوئی بات آئی ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ حدیث میں آپ کو نظر آئے کہ نہیں جناب یہ آپ نماز نہیں پڑھے، مثلا عصر کی نماز نہیں پڑھے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانچ نمازیں پڑھ کے سناتے رہے ساری عمر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ کے نماز نہیں پڑھو؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کچھ جعلی معاملہ ہے۔ حدیث کے جعلی ہونے کے دلائل میں یہ بات شامل ہے کہ یہ عقل کے اس طرح خلاف ہو کہ اس کی توجیہ ممکن ہی نہ ہو۔ اگر تو ممکن ہو تو پھر تو اب دیگر حدیث سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی راوی نے حدیث میں کوئی نہ کوئی جعلی چیز بیچ میں ایجاد کر دی ہے۔ یہ وہی بات میں نے مثال دی کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ نماز پڑھے ہی نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ تو بالکل الٹی بات ہے قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں جو نماز پڑھاتے رہے، تو اب وہ اس کے الٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی ایک ایسا بہت عظیم واقعہ بیان ہوتا ہے جس سے کثیر تعداد لوگوں کو معلوم ہو، لیکن ایک کوئی صرف بتا رہے باقی کو معلوم ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض ایسی حدیث ہوتی ہیں جس میں چھوٹی سی غلطی پر بہت بڑے عذاب کی وعید ہو، یا چھوٹی سی نیکی پہ بڑے اجر کا ہو، تو یہ ساری کہانیاں بیان کرنے والے کی اکثر حدیث ایسی ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہا گیا کہ بھی یہ سورت پڑھو تو جناب تمہیں جنت میں کنفرم ہو جائے گی، اور یہ اگر تم مثال کے طور پہ آج کے دن اگر ہمارے اس محفل میں شامل نہیں ہوئے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ اب اس قسم کی باتیں ہو تو پھر جناب یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کو جلال الدین سیوطی صاحب جو 911 ہجری میں انتقال ہوئے، ان کے زمانے میں بہت ساری جعلی حدیثیں بہت کامن تھیں، تو انہوں نے اس پہ پھر بک لکھی، تفصیل سے بتایا کہ کیا غلطی ہے، اور ان سے بہت عرصہ پہلے خطیب بغدادی صاحب نے بھی اس کی پوری میتھڈالوجی کو بتا دیا۔ 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ علم و عقل کا مسلمہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی انسان میں اختلاف نہ ہو۔ اچھا کچھ چیزوں میں لوگ کہتے ہیں لاجیکل ہے، لیکن اختلاف ہوتا ہے لوگوں میں۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی کہے گا کہ یہ لاجیکل ہے کہ یہ جناب فلاں پارٹی کے لیڈر جو ہے نا وہ کرپشن کرتے ہیں۔ اچھا دوسرے بندے وہ اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے۔ اب یہ کوئی لاجک ہے نہیں،
یہ اس کا تعلق تو ایویڈنس سے ہے کہ جو ایویڈنس لائے اس کی بات درست ہوگی، اس میں کوئی تمام انسان میں اختلاف نہیں کہہ سکتے۔ تو حدیث کو کسی راوی نے صحیح طور پہ بیان ہی نہیں کیا، بات میں کچھ کی کچھ ہو گئی، یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے نا، یا کسی راوی نے اس حدیث کو اپنی طرف سے وضع کر کے ایجاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا۔ جیسے ایک صاحب نے یہی کیا کہ اپنی وہ مٹھائی بیچتے تھے تو مٹھائی کا بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے کھاتے تھے، تو وہ جناب ان کی مارکیٹنگ بڑھ گئی۔ تو اس طرح کی حرکتیں بھی لوگوں نے کی ہیں۔ عقلی بنیاد پر جو مقدمہ قائم کر لیا جائے وہی درست نہیں ہے۔ موجودہ دور میں یہی صورت زیادہ تر پائی جاتی ہے، جس میں بہت سے لوگ حدیث کی اچھی طرح چھان بین کرتے نہیں، کچھ ریسرچ نہیں کرتے، اور جو جہان کی جعلی حدیثیں آپ کو جا کے مسجد میں سنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ تو اس طرح کی آپ کو ملیں گی۔ تو جو بھی ان لاجیکل چیز آپ کو نظر آئے تو اس کو بالکل چھوڑ دیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ بیچ میں کسی آدمی نے اس میں کچھ نہ کچھ غلطی یا کچھ فراڈ کیا آپ سے۔ اس کی ایگزامپل اگلے لیکچرز میں شیئر کروں گا آپ سے۔ موقع اور محل اور سیاق و سباق بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے آپ کو اصل سینیریو سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات میں بظاہر اگر کانفلکٹ آ رہا ہے، آپ نے ایک میں فرمایا یہ کریں، دوسرے میں فرمایا نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کا زمانہ، شخصیت یا صورتحال ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو نہیں فرمایا کہ آپ لازمی آپ ذوالحج میں حج سے کچھ دن پہلے ناخن نہ کاٹیں، لیکن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ تو اصل سینیریو یہ سمجھ میں آیا کہ سیدہ خود حج کرنا چاہ رہی تھیں لیکن ہو نہیں پا رہا تھا اور آپ کو بہت دکھ تھا، تو دکھ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا۔ اس قسم کی مثالوں میں ایسا ممکن ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نماز کے وقت نماز کا حکم دیا اور دوسرے شخص کو ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا۔ اب یہ وہی مثال ہے کہ جیسے ایک کو کہا کہ بھی نماز پڑھے، اچھا دوسرے کو فرمایا نہ پڑھیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے روکے؟ نہیں، وہ یہ تھا کہ وہ ٹائم تھا کہ جس ٹائم میں کہ جب سورج عین اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو اس وقت نماز ہم پہ منع، یعنی اس کے لیے کچھ دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد نماز پڑھے، تو اس لیے ان کو روکا ہوگا اس پہ۔ یہ ایک مثال ہے بس، صرف آپ کو حدیث میں ایسی مثالیں ملیں گی۔ اس طرح آپ نے زید کو حج کا حکم اس وجہ سے دیا کہ وہ حج کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور دوسرے کو کہا کہ آپ نہ کریں حج۔ یہ ایک مثال ہو سکتی ہے نا، وہ اس لیے کہ ان میں طاقت نہیں ہے، ان میں کچھ پرابلم ہو گیا۔ اچھا اس کو آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی کہ ایک صحابی آئے، وہ کسی اور قبیلے کے تھے، کہ جی یا رسول اللہ میں یہ جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے چلیں۔ آپ نے لیکن وہاں پہ پھر پوری تفصیل ہے، پورا سیاق و سباق اسی میں موجود ہے۔ تو آپ نے پوچھا بھی آپ کے پیرنٹس ہیں، کیا عمر ہے، ان سے پوچھا، سب جا کے پتہ چلا کہ نہیں بھی آپ کے لیے جہاد یہی ہے کہ آپ جا کے اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں۔ اب دیکھیں ان صحابی کے لیے یہ فرمایا، لیکن دیگر صحابہ کو اس جہاد میں لے گئے اپنے، وہاں جا کے کیا۔ تو اس لیے سیاق و سباق بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک حدیث میں پوری بات نہیں ہوتی، تو آپ اسی موضوع پہ دوسری حدیث پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ اصل میں پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے پرانے بزرگ جو ہیں نا، وہ سیاق و سباق بیان نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں، اچھا یہ عربی میں ہی نہیں ہے بلکہ آپ کو سنسکرت میں بھی یہی مثال ملے گی، وہ اس لیے کہ وہ کہ اب اسٹوڈنٹ کو ساری چیز پتا، تو وہ میں آپ کہوں تو وہ پھر بوریت ہوگی ایک تو، اور دوسرا ایک اس طرح کا ایک طنز بھی اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ طنز ہے یار، اگلے کو ابھی نہیں پتا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اگر یہ کوئی بات کہیں جانی ہو کہ جیسے مثال کے طور پر کہا کہ جناب پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہوئی تھی، اچھا تو اگر یہ بات آپ مختصر ایک جملے میں کہہ دیا آپ نے، لیکن آپ اگر کہیں کہ جناب
پاکستان ایک ملک ہوتا تھا جو 1947 میں بنا، انڈیا ایک ملک بنا جو 1947 میں ملا، اور ان میں اب دونوں حکومتوں میں آپس میں اختلاف تھا، لڑائی جھگڑا ہوا، اور ہوتے ہوتے 1965 کی جنگ ہوئی۔ تو اب اتنی بڑی کہانی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مختصر ایک جملے میں آپ کہہ دیں 1965 کی جنگ میں یہ ہوا، بس اتنی بات تھی۔ لیکن اب اتنی لمبی کریں گے تو آپ بھی بور ہوں گے اس میں۔ تو یہ اس لیے پرانے لوگ بھی اس لیے نہیں کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو سنا رہے ہوتے تھے، ہمیں نہیں سناتے تھے۔ اب ہمیں پورا کانٹیکسٹ جو ہے پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ حدیث کی بات کلیئر نہیں ہے تو اور حدیث میں جو اسی ٹاپک پہ ہے تو اس میں آپ کو پورا سینیریو سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، حدیث کو تمام متعلقہ آیات اور حدیث کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی اہمیت یہ وہی ہے کہ جو آپ کا کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ قدیم انسانوں کا طریقہ کار وہی میں نے جو ابھی آپ سے عرض کیا کہ اس طرح کا تھا، تو دیگر احادیث کے مطالعے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے راویوں نے حدیث کی صرف ایک حصہ بات کی ہے، اچھا دوسرے راوی کے ذریعے سے آپ کو وہ ملے گی وہی بات، تو اس میں انہوں نے پوری بات بیان کی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہ ہو، انہوں نے بتایا، ایک کے سارے کلاس والے اس کو پتہ ہے، ان کو نہیں بتایا گیا، تو اس لیے یہ فرق آ جاتا ہے۔ حدیث کے معاملے میں ایسی مثالیں بہت سی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص معاملے پہ کوئی حکم دیا، اب راوی نے اس معاملے کو تو بیان نہیں کیا، تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ سب لوگوں کو پتہ ہے نا، تو نہیں کیے تو پھر اس میں یہ مشکل آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے تمام طرق کیا ہوتے ہیں، سارے اور راویوں نے وہی جو حدیث بیان کی ہے سب کو اکٹھا کریں تو آپ کو پورا سینیریو سمجھ میں آ جاتا ہے۔